کل نوٹس کی بات ہو رہی تھی تو بہت سے ہمارے ایسے شاگرد ہیں جو بیچ میں بعد میں آنے شروع ہوئے، مثلا طوبہ اور فائدہ وغیرہ، اور کچھ ایسے ہیں جو بیچ میں ناغے بھی کر جاتے رہے ہیں کبھی، جیسے احمد الباسط ایاز اور بعض اور وہ آپ ہی اشارے کر رہے ہیں کہ ہاں ہم ناغے والوں میں ہیں. اس پر میں نے سوچا کہ آپ کے لیے عید کا یہ تحفہ بنایا جائے کہ جتنے میں نے نوٹس لکھے ہیں ان سب کو الگ ترتیب چھپوا کر تو عید پہ آپ کو تحفہ دے دیا جائے. اس سے انشاءاللہ سب کی جو کمیاں ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. لیکن اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نوٹس میں نے زیادہ تر کینٹس کے الفاظ میں لیے ہیں. کینٹ نے جو مٹیریل میڈیکل لکھا ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اس کے الفاظ میں کہیں ترجمہ کر کے کہیں انگریزی میں اصل الفاظ میں. شروع میں ترجمہ کر لیتا تھا مگر بعد میں پھر اپنی آسانی کے لیے میں نے بریکٹس ڈال دی اس کے اوپر. لیکن جو لیکچر ہے وہ سارا اس میں نہیں ہے. اس کو بنیاد بنا کر میں نے اپنے تجربوں میں مضمون کو گوندا ہے. وہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہوں گی اور اکثر یاد رہ جاتی ہیں. جو زائد باتیں ہوتی ہیں نا دلچسپ ادھر ادھر کی، وہ ذہن میں رہیں گی. وہ اگر سننی ہو تو وہ ویڈیو سے سنی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ ایک اور چیز بنانی ہے، اگر وقت مل گیا تو انشاءاللہ وہ بھی اس وقت تک تیار کر لیں گے. آپ نے مجھے تحفہ دیا تھا وہ فرسٹ ایڈ کا پیکٹ، بہت اچھی چیز ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ رشید احمد صاحب برمی. انہوں نے مجھے ایک ہومیوپیتھک چھوٹا سا کارڈز کا ڈبہ دیا تھا، پتلا سا ہے اتنا سا. اس میں ہومیوپیتھک کارڈز بنے ہوئے ہیں فرسٹ ایڈ کے نقطۂ نگاہ سے. فرسٹ ایڈ تو یہی نام ہے مگر عام روزمرہ کی بیماریاں جن سے واسطہ پڑتا رہتا ہے ان کے لیے بغیر کسی ڈاکٹر کے احتیاج کے فوری طور پر دیکھنا ہو تو وہ آپ کو یاد دلا دے گا کہ اس بیماری میں فلاں چیز مفید ہے، اس کی یہ علامتیں ہیں. وہ میں نے دیکھا ہے غور سے، لیکن اس میں بہت بڑی کمی ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے دنوں میں اگر وقت مل گیا تو اپنے کارڈ اس قسم کے بنا لوں، اور وہ کارڈ بھی چھپنے کے بعد اتنی سی جگہ میں اتنے موٹے اور اتنی سی جگہ میں آ جائیں گے. وہ اگر ہم چھپوا لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بھی اور باقی دنیا میں جو دوست سننے والے ہیں، خاص طور پر جو نئے ہومیوپیتھ بن رہے ہیں، ان کو پہلے کوئی تعارف نہیں ہے، ان کے لیے بہت مفید ہوگا. اس میں عمومی ہدایات بھی داخل کر دی جائیں گی. تو چھوٹی سی چیز ہوگی، زیادہ سے زیادہ میرا خیال ہے اتنی، لیکن اس میں روزمرہ کی اکثر بیماریاں، فوری علاج اور کئی ہنٹس، تو یہ ہمارے تمام احمدی ہومیوپیتھ کے لیے اللہ کی طرف سے ایک اچھا تحفہ بن جائے گا. سر درد تو کلاس کے لیے ہے نا، اس کے لیے، لیکن چھپا کر بعد میں اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ پھر باقی لوگوں کے لیے بھی اویلیبل کیا جا سکتا ہے. اس میں ترجمے والا حصہ لازم ہے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو ترجمے ہو رہے ہیں وہ پتہ نہیں کس طرح ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن یہ چیز ایسی ہے، یہ نوٹس اور یہ فرسٹ ایڈ کا پیکٹ، کہ اس کے اچھے ترجمے ہمیں کروا دینے چاہیے تاکہ دنیا کی بڑی بڑی سب زبانوں میں یہ مل جائیں. پھر وہ لیکچرز کے ترجمے اگر کمزور بھی ہوں تو ان کو بات جلدی سمجھ آ جائے گی اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک مفید اضافہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، منظور ہے نا؟ اب چلتے ہیں آگے. لولو خان کی مچھلی کا میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، کیا دوائی ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. مردوں کو کسی کو نہیں یاد آیا بالکل. اور دیکھ لیں
عورتوں نے ہم سب کو شرمندہ کر دیا. ڈاکٹر صاحب جی بہت پڑھاکو ہیں جی. پڑھاکو ہیں یا ذہین ہیں؟ اللہ بہتر. اب کرے ہاں کن معنوں میں ہنسے ہیں یہ کچھ پتہ نہیں. اب اس کی تشریح نکال دیں گے, اس کی تشریح وہ کر لیں گے. اچھا اچھا. ٹیوبرکلوز میں آپ پڑھا چکا ہوں آپ کو. جو کل آپ نے فرمایا تھا ایسڈز آپ نے فرمایا تھا. ٹھیک ہے. اب ایسڈز میں سے میوریٹک ایسڈ, پکرک ایسڈ پڑھا چکا ہوں. پکرک نہیں حضور, میوریٹک ایسڈ جو بنزوئک ایسڈ نہیں, اور آکزیلک ایسڈ نہیں جی. یہ میں یہ شروع کر دیتا ہوں جی. اس کے بعد پھر مجھے ان کی سفارش آئی تھی رشید برمی صاحب کی کہ ہمیں چائنا بھی پڑھائی جائے. چائنا جس دوا کو کہتے ہیں, چائنا نام سے اکثر کتابوں میں نہیں ملتی. وہ سنکونا ہے اصل میں, سنکونا بارک, یعنی وہ درخت جس کے چھلکے سے کنین نچوڑی جاتی ہے, اس کا نام ہے سنکونا بارک, سنکونا, اور بارک چھلکے کو کہتے ہیں. تو اس لیے وہ سنکونا کے نام میں دواؤں میں ملتی, کتابوں میں ملتی ہے, لیکن مشہور چائنا کے طور پر ہے. جب بھی ہوں بات کرتا ہے چائنا کی بات کرتا ہے. تو اچھی مفید دوا ہے. ملیریا میں اتنی مفید نہیں جتنی ملیریا کے بد اثرات میں مفید ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید ہی کوئی ملیریا کا مریض ہو جس کا سنکونا سے علاج نہ ہوا ہو, اور سنکونا کے علاج کے نتیجے میں مرض کو دبایا گیا ہے اس سے. یعنی ملیریا کا علاج اس طرح ہوا ہے کہ سنکونا کی علامتوں نے اس پہ غالب آ کر اس کو دبا دیا ہے. تو اکثر مریض جو ملتے ہیں وہ دبی ہوئی علامتوں کے مریض ملتے ہیں, اور ان کے نتیجے میں چائنا کی جو علامتیں ظاہر ہوئی ہیں وہ چائنا کے لحاظ سے رسپانسو ہوتی ہیں, چائنا کو اچھا مثبت جواب دیتی ہیں. اس پہلو سے ملیریا کے بد اثرات اور دبی ہوئی علامتیں چائنا کے دائرہ اثر میں آتی ہیں. ملیریا میں بھی کبھی کبھی مفید ثابت ہو جاتی ہے, لیکن اس کی ایک خاص علامت ہے, اگر وہ پائی جائے تو پھر ملیریا میں مفید ہے. سردی میں پیاس ہوتی ہے. اس کو سنکونا یعنی چائنا کا مریض اگر ہوگا ملیریا کا تو اس کو سردی میں شدید پیاس ہوتی ہے, اور سردی اور گرمی کے درمیان کے عرصے میں جبکہ سردی بخار میں تبدیل ہو رہی ہوتی ہے, وہ شیورنگ ختم ہو گئی, کچھ عرصہ لگتا ہے, اس عرصے میں پیاس بالکل غائب, اور جب بخار پورا چڑھ جائے پھر بہت تیز پیاس. یہ علامت ایسی ہے جو اکثر دوسری دواؤں میں نظر نہیں آتی. جب یہ موجود ہو تو ملیریا کی یہ چوٹی کی دوا ہے, لیکن شروع ہمیشہ بخار کے بعد کرنی چاہیے. پہلے بخار کو برداشت کر لیں, اگر بخار تیز ہو رہا ہے تو ماتھے کو ٹھنڈا کر لیں اور اس کا خیال رکھیں, مگر چڑھتے بخار میں ملیریا کی دوا نہیں دینی چاہیے. اترتے بخار میں بہترین وقت ہوتا ہے, پھر اگلے حملے سے پہلے یا تو اس کو روک ہی دیتی ہے دوا, یا مرض کی علامتوں کو بہت کمزور کر دیتی ہے. اس بخار کے دوران میں ہم کوئی دے سکتے ہیں جو بخار کی دوائیاں 3 فضول نے فرمائی تھی, کون سی؟ یا میراٹک ایسڈ یا فاسفورک. آرسنک میں تو ذاتی طور پر تجربے کر کے دیکھ چکا ہوں اپنی ذات کے اوپر بھی. بخار کے دوران اگر دیں تو ایگریویشن ہو جاتی ہے, اور ایک دفعہ تو میں سمجھتا تھا کہ بس اب میں مر گیا. اتنا سخت ریئیکشن ہوا تھا, بخار دوا ٹھیک تھی اور چڑھتے بخار میں نے کھا لی تو قریباً کلیپس ہو گیا تھا, لیکن پھر خدا کے فضل سے کور ہو گیا. کچھ مجھے یاد ہے میں نے نکسوامی کا میرے پاس پڑا تھا, اس کی جلدی 2-3 خوراکیں کھائیں تو شاید اس نے اینٹیڈوٹ کر دیا ہو. مگر جب بخار اتر رہا ہو, میں ملیریا کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر, دوسرے بخاروں کی نہیں, اس میں اترتے بخار میں ملیریا کی دوا بہت ہی افیکٹو ہوتی ہے. اصل میں وہ یوں سمجھ لیں گویا جنگ ہو رہی ہو, سپاہی حملہ کر رہے ہوں, اس وقت سامنے کی ٹکر لینا
کئی جرنیلوں کے نزدیک بھی مناسب نہیں ہے. وہ انتظار کرتے ہیں کہ ان کا جوش ختم ہو جائے یا سائٹ پہ حملے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک مسلمہ عالمی جنگوں میں تسلیم شدہ اصول ہے کہ جب دشمن جوش سے حملہ آور ہو رہا ہو اس وقت خام خواہ اس سے فرنٹ کی ٹکر لینے میں آپ کو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اور فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اس جوش میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گا. اس لیے اس کو کسی طرح کنٹین کرنے کے چالیں، سائڈ پہ حملے کرنا، پیچھے سے ڈائیورشن کرنا، یہ طریقے استعمال ہوتے ہیں جنگ میں. اور بخار کی جنگ میں جو ملیریا کے بخار ہے اس میں بھی میرے نزدیک یہی بہترین لاہ عمل ہے جو کارآمد ہوتا ہے. جب ان کا زور ٹوٹ جائے، جب وہ ری آرگنائز کر رہے ہوں اپنے آپ کو، جب وہ یا قدم اکھڑ جائیں اور واپس جا رہے ہوں، وہ وقت ہے حملے کا. اور صلاح الدین ایوبی نے اپنے حملوں میں اس طریق کو سب سے زیادہ حکمت سے استعمال کیا ہے. چوٹی کے جو ان کے مورخین جنگی نقطہ نگاہ سے صلاح الدین ایوبی کا مطالعہ کر چکے ہیں، وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ ٹیکٹکس میں، جنگ کی حکمت عملی میں صلاح الدین تمام مغربی جرنیلوں سے بلند تھا اور ان کی مجموعی طاقت بھی اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی. اور وہ یہی کرتا تھا، ڈرا کرتا تھا انیمی کو، اس کا جوش نکلواتا تھا اور اس سے لڑتا نہیں تھا. اس سے جب اس کا جوش آخری دموں پہ آ جاتا تھا پھر وہ جوابی حملہ کرتا تھا ایسا سخت کہ پھر آخر وقت تک گھروں تک پہنچتے پہنچتے پھر یلغار ان پر جائے، قتل و غارت اور کچھ بھی باقی نہیں بچتا تھا. تو یہی ہومیوپیتھک میں آپ یاد رکھیں. ملیریا میں ملیریا کے جراثیم حملہ کرنے کے بعد جب جسم میں دفاع شروع ہوتا ہے تو اپنے زہر چھوڑ کر دوڑ کے وہ جگر میں پناہ لیتے ہیں. یہ جو بخار ہے یہ رد عمل ہے. رد عمل تیار کرتا ہے جوابی حملے کو، اور جب تک وہ تیار ہوتا ہے اس میں وقت لگتا ہے. اس وقت اگر آپ دخل اندازی کریں گے تو رد عمل پر بھی بد اثر پڑ سکتا ہے یا رد عمل غیر معمولی شدید ہو سکتا ہے جتنی ضرورت بھی نہ ہو. اس لیے جب رد عمل کامیاب ہو کر ایک دفاعی حملہ شروع کر دیتا ہے اس وقت وہ ملیریا کے جراثیم کی لاشیں، ان کے خول سارے جسم میں بکھرے ہوتے ہیں اور وہ بخار بھی چڑھا رہا ہوتا ہے مزید، اور دردیں وغیرہ، متلی، یہ سب کیفیات اس لڑائی کے نتیجے میں ہو رہی ہیں. جب وہ آخر بھاگتے ہیں تو دوڑ کر جگر میں پناہ لیتے ہیں، اور یہ ان کی پرانی عادت ہے. جگر ان کی کمین گاہ ہے. اس لیے جب وہ واپس جا رہے ہوں، جگر میں داخل ہونے والے ہوں یا ہو رہے ہوں، اس وقت جو جوابی حملہ ہے وہ ان کو تہس نہس کر دیتا ہے. اگلی دفعہ پھر نکلیں گے اگر مر نہ گئے ہوں پورے، لیکن کمزور طاقت صاف پتہ چل جاتی ہے. پھر انتظار کریں، پھر جب بخار ختم ہونے کو آئے پھر ایک جوابی حملہ شروع کر دیں. تو یہ بظاہر ایک فلسفیانہ بات ہے لیکن بالکل فلسفیانہ نہیں، حقیقت ہے. اس کو میں بارہا استعمال کر چکا ہوں اور کئی اور ہومیوپیتھی اس پہ گواہی دیں گے کہ بہترین وقت ملیریا کے جوابی حملے کا اس وقت ہے جب بخار ٹوٹ رہا ہو یا ٹوٹ چکا ہو. بعض ڈاکٹر ٹوٹ چکا کہتے ہیں اور اگلے بخار سے پہلے، لیکن میں نے دیکھا ہے اس سے بہتر یہ ہے کہ ٹوٹتے ہوئے بخار میں، کیونکہ ٹوٹ چکنے کے بعد کئی دفعہ وہ جراثیم غائب ہو چکے ہوتے ہیں اور اس وقت کو خاص ایسا حملہ مفید نہیں رہتا. نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے. کئی طاقتوں میں کئی کیا نہیں چڑھا ہوگا، کیا مطلب بار بار نہیں دے سکتے. میں آپ کو بتاؤں جو درمیان کا وقفہ ہے، میں نے کہا ہے نا شروع کریں، بخار ٹوٹنا شروع ہو جائے، جب زور ٹوٹ کر واپسی شروع ہو جائے وہ وقت ہے. اس وقت آپ کئی ڈوزز دے سکتی ہیں. نہیں میں نے کہا 1000 کا ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کون سی طاقت ہے. 1000 میں 1-2 خوراکیں بھی دے سکتی ہیں.
اور عام 30 میں تو 40 5 6 7 8 خوراکیں بھی یکے بعد دوسرے دیتی جائیں. لیکن اس کے بعد جب اگلا بخار کا وقت آتا ہے، اگلے بخار کا وقت، اس کے متعلق میں آپ کو متنبع کر دوں، کیونکہ یہاں تو اتنا ملیریا نہیں، لیکن باہر دنیا میں لوگ سن رہے ہیں، پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں، بنگلہ دیش، وہاں ملیریا بخار ابھی بھی بہت تنگ کرتا ہے، افریقہ میں بہت زیادہ ہے. تو اس کا پہچان اس کی یہ ہے کہ اگلا بخار بعض دفعہ اپنے وقت سے پہلے آ جاتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ 8 گھنٹے کا اگر وقفہ دیتا ہے، 8 گھنٹے کا وقفہ دے، بعض 1 گھنٹے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. یہ جو پہلے آنا ہے یہ 2 باتوں کی علامت ہے، یا یہ کہ بخار قابو نہیں آیا، یا یہ کہ بخار کافی حد تک قابو آ گیا ہے. یہ پہچان کہ بخار قابو نہیں آیا اس طرح ہوتی ہے کہ ہر اگلا حملہ جو وقت سے پہلے ہوتا ہے شدت میں زیادہ ہوتا ہے اور مریض نڈھال ہو جاتا ہے. اگر یہ ہو رہا ہو تو بہت ہی بیوقوف ہومیوپیتھ ہوگا جو کہے گا دیکھا فرق پڑ گیا، پہلے آ گیا ہے. لیکن پہلے آ کے اگر مار جائے تو اس کا کیا فائدہ؟ پہلے آئے اور طاقت میں کمزور پڑ چکا ہو. یہ قطعی علامت ہے کہ ملیریا میں آپ کا علاج مفید ثابت ہو رہا ہے. اب آپ نے تیزاب پڑھانے دینے ہیں کہ نہیں؟ میوریٹک ایسڈ، اس کے متعلق بہت حد تک میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. اس کی کمزوری جسم سے شروع ہوتی ہے اور اکثر جسم کی حد تک ہی بڑھتی چلی جاتی ہے. بالآخر بہت زیادہ جب مرض بڑھ جائے تب جا کر دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے. تو ہر بیماری میں جہاں مسکولر فیلیور ہو، عضلاتی نظام قریباً ناکام پڑ جائے، اس میں میوریٹک ایسڈ کا خیال آنا ایک طبی بات ہے. اور فاسفورس ایسڈ ساتھ ہی میں بتا رہا ہوں، پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس میں یہی بات کمزوری دماغ سے شروع ہوتی ہے اور جسم کی طرف منتقل ہوتی ہے. آرسنک میں دماغ کی کمزوری کوئی نہیں ہوتی، بلکہ زیادہ بیداری اور تناؤ بہت نمایاں ہوتا ہے. بے چینی، بے قراری، کروٹیں بدلنا اور سر مارنا صاف بتاتا ہے کہ دماغ زیادہ ہی کچھ حساس اور تیز ہے. اس میں غفلت اور یہ جو کمزوری کی علامتیں وہ نہیں پائی جاتی. ڈم ویژن کے ساتھ اگر آکسیپیٹل ہیڈیک ہو، پیچھے سر درد یہاں سے شروع ہو اور ساتھ ڈم ویژن ہو، تو یہ میوریٹک ایسڈ کی ایک علامت ہے. میوریٹک ایسڈ کے علاوہ اور کن چیزوں میں پائی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ روٹا میں. روٹا کا نظر سے بہت تعلق ہے اور روٹا کی سر درد بھی سر کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے، بعض دفعہ سامنے یا دائیں یا بائیں سے بھی ہوتی ہے. لیکن اگر سر سے پیچھے شروع ہو اور آنکھوں پر اثر ہو تو اس میں روٹا آپ کے ذہن میں آنی چاہیے. ایک اور دوا اس میں اونوسموڈیم ہے. اونوسموڈیم کا بھی یہی اثر ظاہر ہوتا ہے کہ وہ سر کے پیچھے سے، مگر وہ پھر نیچے بھی جاتی ہے پیچھے اعضاء میں، اور آنکھوں پر وہ بھی اثر انداز ہوتی ہے. یہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہاف سائٹ پر پینڈیکولر غائب ہو جاتی ہے. یوں نظر آدھی ایک طرف سے دیکھنا بند کر دیتی ہے یا اس طرف سے دیکھنا بند کر دیتی ہے. یہ خاص علامت ہے اس کی میوریٹک ایسڈ کی. اس کا جب حملہ منہ پر ہو، بعض دفعہ ضروری نہیں ہوا کرتا کہ آپ سارے جسم میں میوریٹک ایسڈ کی علامتیں ڈھونڈیں. بعض اثرات بعض خاص اعضاء پر، خاص علاقوں پر خاص بطور خاص پڑتے ہیں. ان میں اگر یہ منہ پر حملہ ہو، اس کا منہ کے ووکل کیویٹی جس کو کہتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ بسا اوقات یہ حملہ ٹائیفائڈ یا گہرے بخاروں کے بعد ہوتا ہے جب وہ بڑھ جاتے ہیں. اس میں ٹپیکل علامتیں وہ ہیں جو صرف میوریٹک ایسڈ کی نہیں بلکہ اکثر
بخاروں میں یعنی گہرے بخاروں والی دواؤں میں ملتی ہیں، مثلاً بیپتیشیا ہے، ٹائفائڈینم ہے اور کالی فوس ہے. اس سے ملتی جلتی دوائیں جتنی بھی بخاروں میں کام آتی ہیں، ان میں ہوتا یہ ہے کہ گمز جواب دے رہے ہوتے ہیں، سورڈیز پیدا ہو جاتی ہیں، دانتوں کے اوپر جیسے جمے ہوئے خون کے گہرے نشان، زیادہ تیز رنگ کے نسواری، اور ناسور کی علامتیں گلے میں ارد گرد، اور منہ کا بالکل جواب دے جاتا ہے، زبان کھٹ جاتی ہے. ایسی صورت میں گہری دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ صرف منہ کا علاج نہیں بلکہ بخار اور اس کے بد اثرات کا علاج ہے. اگر دوا صرف منہ پر حملہ کرے، یعنی بیماری صرف منہ پر حملہ کرے، تو پھر منہ کی بیماریوں میں جو پہچاننے کی علامتیں ہیں ان میں یہ عموماً ملتی جلتی ہے، یہ بھی میوریٹک ایسڈ. لیکن ایک اس کی خاص علامت زائد ہے کہ زبان پھولتی ہے اور سٹف ہو جاتی ہے، اور اسی حد تک ٹیسٹ بھی متاثر ہوتا ہے، اور زبان کا فالج بھی ہو جاتا ہے. اس میں گلے کا فالج اور چیز ہے، زبان کا فالج اور. ووکل کارڈ کا فالج ہو تو آواز جواب دیتی ہے اور رفتہ رفتہ بیٹھ جاتی ہے، اور زبان کا فالج ہے گلا اندر سے ٹھیک ہے، غاں کی آوازیں مریض نکال سکتا ہے لیکن زبان کام نہیں کرتی. اس فالج میں میوریٹک ایسڈ بھی بہت مفید ہے، اور بھی بعض دوائیں ہیں جو میں کچھ پہلے شاید بتا چکا ہوں، مگر آئندہ اور آئیں گی باتیں جو میں بتاؤں گا. منہ عموماً خشک ہوتا ہے. اعضاء جب اس کے حساس ہو جائیں تو اس وقت معمولی سا کپڑے کا ٹچ ہونا بھی برداشت نہیں ہوتا. میوریٹک ایسڈ میں بھی اعضاء کا یعنی بیرونی سطحوں کا حساس ہونا پایا جاتا ہے باوجود اندرونی فالج کے. یہ تضادات جو ہیں یہ بعض دفعہ دوائیں پہچاننے میں آپ کی مددگار ہو جاتے ہیں. جسم میں جان نہیں ہے مگر جلد کے اوپر ایک ہلکی سی احساس کی تیز سے احساس کی جھرجھری سی پیدا ہوتی ہے، اور ہاتھ بھی لگ جائے تو عذاب بن جاتا ہے. اس میں بہت نمایاں اور دوائیں کون سی ہیں؟ اور اگیریکس بھی، اسٹیفیسیگریا بھی، اگیریکس بھی، اور آکزیلک ایسڈ میں بھی یہ احساس کی تیزی پائی جاتی ہے. پیکرک ایسڈ میں بھی احساس کی تیزی پائی جاتی ہے. ان دواؤں میں جو میوریٹک ایسڈ ہو یا یہ، ان میں ایک بات ہے کہ دباؤ اگر مضبوط ہو تو برداشت ہوتا ہے، اس پہ احساس کی کوئی شدت نہیں ہوتی. لیکن ہلکا کپڑا ٹچ کرنا یا ہاتھ ہلکا پھیرنا یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے. ایسے مریضوں کو اگر آپ دلداری کے لیے پیار سے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے ہوں تو جھٹک کے پھینک دیں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اور اگر مضبوطی سے دبائیں گے تو وہ خوش ہوں گے، ان کو سکون ملے گا. تو ضروری نہیں کہ یہ ان کی نفرت کا اظہار ہو ہاتھ کا جھٹکنا. بعض دفعہ جلد کی زود حسی کے نتیجے میں ہلکا پیار کا ہاتھ پسند نہیں رہتا. تو جن بیماریوں میں یہ علامتیں ہوں وہ چونکہ چند ایک دواؤں میں ملتی ہیں اس لیے وہ یہ دوائیں یاد رہنی چاہیے. پیکرک ایسڈ، ایسڈز میں عام طور پر تو سردی زیادہ لگتی ہے اور گرمی سے سکون ملتا ہے. بعض دوائیں ہیں جو بعض ایسڈز میں گرمی بہت زیادہ لگتی ہے اور گرمی سے بھی تکلیفیں بڑھتی ہیں، اور پسٹیلا کی طرح مزاج ہے جو ٹھنڈی ہوا کو چاہے گا، سرد ہوا کا جھونکا پسند ہوگا. پیکرک ایسڈ ان تیزابوں میں چوٹی کی دوا ہے. اور برین فیگ کی شاید اس سے بڑی دوا اور کوئی نہ ہو. برین فیگ ہوتا ہے عام طور پر
بڑی عمر میں جا کر جہاں آرٹیریوسکلیروسس شروع ہو جائے، مریض کی رگوں، خون کی رگوں کے ارد گرد جو خول ہوتے ہیں وہ سخت ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان میں لچک نہیں باقی رہتی، تنگ ہونے لگ جاتے ہیں، اور دماغ کو مناسب خون بعض دفعہ نہیں پہنچتا. یہ تو ایک مستقل حالت ہے کمزوری کی. لیکن برین فیگ اس وقت ہوتا ہے جب ان میں اسپیزم ہو جائے اور اچانک دماغ کو مناسب خون میں مقدار پہنچنا بند ہو جائے یا کم ہو جائے. بند تو ہو تو مر ہی جائے گا، دماغ کم ہو جاتا ہے. اس برین فیگ کا ایک گہرا تعلق معدے کی خرابی سے بھی ہے. ایسے مریض جو آرٹیریوسکلیروسس کے مریض ہوں ان کا معدہ خراب نہیں ہونے دینا چاہیے. جہاں معدے میں تعفن پیدا ہوا وہاں برین فیگ شروع ہو جائے گا. اور برین فیگ اس ایسی یادداشت کی کمزوری کو کہتے ہیں کہ ابھی کھانا کھایا، کہے گا جی کھانا لاؤ. میں نے کب کھایا کھانا؟ وہ کہے گا جی مجھے فلاں کے نام خط لکھ دو. لکھ دیا. میں نے کہا تھا خط لکھ دو، لاؤ خط لکھ دو. پھر کچھ دیر کے بعد لاؤ جی خط لکھ دو. یہ جو ہے نا بار بار، اور ابھی چہرہ ایک دیکھا اور پھر بھول گیا اس کو. تازہ یادداشت کا بھول جانا جبکہ بہت دور کی یادداشت کا زندہ رہنا، یہ برین فیگ کی خاص علامت ہے. اور پکرک ایسڈ میں برین فیگ سب دواؤں سے زیادہ پایا جاتا ہے. جب یہ کرونک ہو جائے آرٹیریوسکلیروسس کے نتیجے میں تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا مگر دورے کم یا زیادہ ہو جایا کرتے ہیں. عام طور پر معدے خراب ہوں گے تو جلد جلد مریض بھولے گا. اگر معدہ ٹھیک ہوگا ویسے عام حالات میں تو نزدیک کی باتیں یاد رہتے پھر بھول جاتا ہے. اور یہ جو وقتی طور پر برین فیگ ہے جس کا تو آرٹیریوسکلیروسس سے تعلق ہے، یعنی خون کی رگوں کی خرابی سے. اگر یہ آرٹیریوسکلیروسس سے تعلق نہ ہو، وقتی جوش کے نتیجے میں کوئی خرابی پیدا ہوئی ہو یا کوئی زہر جسم میں گھل گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھنگ اس کا علاج ہے. یعنی ہومیوپیتھک میں جس کو کہتے ہیں کیا ہے جا نام ہے، کینیبس سٹائیوا نہیں، کینیبس انڈیکا. کینیبس انڈیکا، کینیبس انڈیکا یعنی بھنگ جو لوگ بہت شوق سے پیتے ہیں. بعض نشئی خاص طور پر ہمارے ہاں جہاں مجاور بیٹھے ہوتے ہیں نا قبروں کے اوپر، وہ بھنگ بھی ساتھ چلتی ہے. بھنگ میں یہ علامت ہے کہ ایک تو وقت بہت پھیل جاتا ہے، یعنی سارا دن لگتا ہے عمر گزار دی ہے، اور دوسرے بھوک بہت لگتی ہے، تیسرے یہ جو فوری طور پر بات بھول کر پھر اس کے تکرار. یہ جو ہے یہ علامت فرسٹ پرائمری علامت ہے، سیکنڈری نہیں ہے. اس فرق آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں ورنہ کتابوں میں شاید یہ نہ لکھا ہو. پرائمری علامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو بھنگ کے عادی نہ ہوں، وہ جب اچانک بھنگ کھا جائیں، مثلا پکوڑوں میں پہاڑوں پہ ملا کرتی تھی تو بعض مسافر بیچارے غلطی سے کھا جایا کرتے تھے، ان میں یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ ابھی کوئی کام کیا ہے، بات کہی ہے، پھر بھول کے دوبارہ وہی بات پیچھے نہیں چھوڑتے. اعصاب ٹوٹ جاتے ہیں لوگوں کے کہ مثلا ایک آدمی ہے، وہ اس نے نشے سے پہلے کسی سے کوئی نامناسب حرکت کر دی، کوئی زیادتی کر دی ہو تو آئے گا جی مجھے معاف کر دیں. بابو نے ٹھیک ہے معاف کر دیا. میں نے کہا مجھے معاف کر دیں. اچھا بھی ٹھیک ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. پیچھے ہی نہیں چھوڑتے. میں نے خود ایسا نظارہ دیکھا اپنی آنکھوں سے. بچپن میں دنیرا جب دلہوری جاتے تھے تو وہاں کسی نے یہ بھنگ کے پکوڑے کھا لیے تھے. وہ مصیبت پڑی تھی، مافیا ہی مافیا چل رہی تھی. تو وہ تکرار جو ہے وہ بھنگ سے تعلق رکھتی ہے اور وقتی ہے، اور اس میں خاص علامت ہوتی ہے کہ آنکھیں بہت سرخ ہوتی ہیں، غیر معمولی طور پر جوش آنکھوں میں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ جوش جو ہے وائلنٹ نہیں بنتا اتنا جتنا انکساری میں اپنے نفس پر ظلم پر مائل ہوتا ہے. یہ بھنگ کی خاص علامت ہے، یہ پرائمری علامت ہے. کرونک علامت یہ ہے کہ
آسمانوں کی سیر ہو رہی ہے، وقت گزر ہی نہیں رہا. بھنگی کے پاس آپ جائیں گے تو کہے گا ہم تو صدیوں سے عرشوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے روز مرہ کے وقت گزرنا بڑی مصیبت ہوتا ہوگا بیچاروں کے لیے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں ہم ازل سے ہیں، ازل تک رہیں گے اسی طرح. یہ جو وقت کے بہت آہستہ گزرنے کا احساس ہے، یہ کینبس انڈیکا یعنی بھنگ میں نمایاں طور پر پایا جاتا ہے. پیکرک ایسڈ کا جو برین فیگ ہے وہ مختلف ہے. وہ جیسا کہ میں نے بیان کیے ہے آرٹیریوسکلیروسس سے بہت زیادہ ملتا ہے، اور بار بار بہت سخت قسم کے دماغ پر اگر بھول جانے کے نزدیک کی یادداشت کے مٹ جانے کے حملے ہوں تو یہ دوا بہت اچھی ہے. سر درد میں عموماً وہاں پیکرک ایسڈ کام آتا ہے جہاں لمبے غم، فکر اور زیادہ کام کے نتیجے میں ذہن پر دباؤ بہت زیادہ ہو، لمبے عرصے تک چلتا چلا جائے، اس کے بعد سر درد کا دورہ ہو جائے. اور بعض دفعہ طلبہ میں جو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور خوفزدہ رہتے ہیں پڑھائی سے، ان میں مستقل سر درد ملتی ہے. ان کو اینکیں بھی لگ جاتی ہیں پھر بھی سر درد ٹھیک نہیں ہوتی. اس میں پیکرک ایسڈ کو بہت اہمیت حاصل ہے. تمام وہ سر دردیں جو لمبے غم، فکر، محنت، دماغ سوزی کے نتیجے میں رفتہ رفتہ آ کر بیٹھ جائیں، خواہ وہ شدت میں زیادہ ہوں یا نہ ہوں، پیکرک ایسڈ ان میں ایک اہم دوا ہے. بہت سی دوائیں ایسی ہیں جن میں صبح سر درد شروع ہوتی ہے اور شام تک کچھ آرام آ جاتا ہے. پیکرک ایسڈ بھی ان میں سے ہی ہے. نیند سے اس کو آرام آتا ہے، اور جو اعصابی تناؤ اور بریک ڈاؤن کے نتیجے میں سر دردیں ہیں ان میں ایک جلسیمیم بھی دعوے دار ہے، مونوسموڈیم بھی دعوے دار ہے. مگر نیند سے جیسا آرام اس میں ملتا ہے جلسیمیم میں بعض دفعہ نہیں ملتا، بلکہ بسا اوقات جلسیمیم میں آنکھ کھلتی ہے تو سر درد ہو رہی ہوتی ہے، یہ سر درد ہو رہا ہوتا ہے. اب یہ بھی آج کل غلط العام ہو رہی بھی ہو گیا، ورنہ اصل میں درد مذکر ہے. اور ہم نے چونکہ بچپن میں غلط لفظ اردو بولی ہوئی ہے، سر درد ہو رہی ہے کہا کرتے تھے، تو اس لیے اس کو جو گرامیرین احمدی ہیں وہ معافی دے دیں ہمیں. بے تکلفی سے کبھی سر درد ہو رہی ہے، کبھی درد ہو رہا ہے، دونوں باتیں نکل آتی ہیں. ٹھیک ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ بہت بیچارے بعض احتیاط کرتے ہیں نا کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی تاریخ میں یہ نہ چلا جائے کہ اس کو اردو نہیں آتی تھی، تو وہ پھر لکھتے ہیں بڑے احترام سے، بہت معذرتیں کرتے ہیں بیچارے کہ اب ہرگز برا نہ منا. کہ میں برا مناتا ہی نہیں، لیکن آدھے سے زیادہ صفحہ تو معافیوں پہ چلتا ہے. مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ آگے میری غلطی آ رہی ہے کوئی. تو غلطی آ رہی ہے، غلطی آ رہا نہیں. لیکن سر درد ہو رہا ہے، اصل یہ ہے. غالب کہتا ہے نا، عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد لا دوا پایا. تو دوا پائی، درد پایا. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہیڈ ایکس آفن بگن اینڈ انکریز ڈیورنگ دا ڈے، بیٹر بائی سلیپ ایٹ نائٹ. آنکھوں کی علامتیں یہ ہیں اس میں کہ لاس آف ٹون ان مسلز، یہ ایک عام چیز ہے، سارے میوریٹک ایسڈ کا ایک حصہ ہے کہ مسل میں جان نہیں رہتی، تو وہ اس کے نتیجے میں آنکھوں کی جو تکلیفیں ہیں جو مسل میں ٹون کی کمی کی وجہ سے ہوں، تھکاوٹ آنکھوں کی، بوجھ، کمزوری، یہ بھی اس سے ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں ایک علامت روٹا کی یہ ملتی ہے کہ روٹا میں اگر فائن پرنٹ پڑا جائے اور باریک نظر کے کام کیے جائیں اور اس سے تکلیف ہو تو اس میں روٹا بہت اچھی ہوتی ہے. اس میں بھی فائن پرنٹ کی تکلیف اور زور لگانا جو ہے اس میں یہ مفید ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ
جو آنکھوں کے گرد مسلز ہیں وہ آنکھ کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اس کے جو لینز کی اوپننگ ہے اپرچر اس کو نزدیک کے لیے اس کے مطابق کر دیتے ہیں تاکہ فوکس ٹھیک پڑے، اور اندھیرے میں پھیلا دیتے ہیں، روشنی میں تنگ کرتے ہیں، کبھی آگے بڑھا دیتے ہیں، مسلز آئی بال کو تنگ کر دیتے ہیں، ایلونگیٹڈ کر دیتے ہیں تھوڑا سا تاکہ فوکس لمبا دور جا کے پڑے، اور کبھی چپکا دیتے ہیں تاکہ نزدیک فوکس پڑ جائے۔ یہ حسب حالات ہے، تو وہ مسلز کام کر رہے ہوتے ہیں ارد گرد۔ چونکہ میوریٹک ایسڈ مسلز میں کمزوری پیدا کرتی ہے، اس لیے آنکھ کے مسلز کے روزمرہ کے معاملات میں جہاں بھی کہیں آپ کو کمزوری دکھائی دے، آپ کو تو یہ لگے گا نظر پر اثر ہے، کوفت ہو رہی ہے، مگر اصل میں وہ آنکھ کے گرد کے مسلز کی کمزوری ہے۔ اس میں میوریٹک ایسڈ ایک پکرک ایسڈ ایک گاہک ہے، میوریٹک ایسڈ میں بھی ہے، وہ آنکھ کا جو اثر ہے بالکل اسی طرح میوریٹک ایسڈ میں بھی ہے، لیکن پکرک ایسڈ اب پڑھا رہا ہوں میں۔ پکرک ایسڈ اس میں نمایاں ہے اتنا کہ روٹا جس کو بہت ہی نمایاں شہرت ہے اس بات میں، اس کے اس کو برابر کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اونوسموڈیم کی یاد بھی دلاتا ہے۔ اونوسموڈیم میں بھی باریک چیزوں کو دیکھ کر پڑھنے سے سر درد وغیرہ ہو جایا کرتی ہے، لیکن اونوسموڈیم میں عمومی مسلز کی کمزوری نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے اس کی بیماری کی وجہ کچھ اور ہے، لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ ملتی ہے۔ اونوسموڈیم جو مردوں اور عورتوں کی عمومی کمزوریاں ہیں ان میں بہت اچھی دوا ہے، اور نوجوان ہو اس کو نارمل ہونا چاہیے، اس میں کوئی کسی قسم کی کمزوریاں رہ جائیں تو اس میں اونوسموڈیم عموماً ایک ٹونک کا کام کرتی ہے۔ پکرک ایسڈ میں یاد رکھیں آپ، اونوسموڈیم اور روٹا سے ملتی جلتی علامتیں ہیں، اور میوریٹک ایسڈ میں بھی آنکھوں کے اندر درد اور کمزوری عموماً مسلز کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ پیشاب جو ہے لوڈڈ ہوتا ہے یوریٹس، یورک ایسڈ، فاسفیٹس، یہ بہت ہوتے ہیں پیشاب میں اگر ٹیسٹ کروائے کوئی مریض کا، اور کمی کس چیز کی ہے؟ سلفیٹس کی۔ تو یہ وہ دوا ہے جو پیشاب کے ٹیسٹ سے اس طرح پہچانی جا سکتی ہے کہ اگر یورک ایسڈ زیادہ ہو، یوریٹس سالٹس زیادہ ہوں اور فاسفیٹس زیادہ ہوں لیکن سلفیٹس کی کمی ہو تو اس میں یہ دوا قابل توجہ ہے، یاد آنی چاہیے۔ بہت سی دوائیں ہیں جہاں لوور لمبس کی کمزوری کا نشان ملتا ہے، بہت سی دوائیں ہیں جن میں اپر لمبس یہاں کے بازو جوڑ ان میں ذکر ملتا ہے کہ اوپر کے جو بازو وغیرہ ہیں ان میں درد زیادہ۔ گاؤٹس اور رومیٹزم وغیرہ میں یہ جو تفریق ہے یہ یاد رکھی جائے تو بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ نچلے دھڑ کے لیے بیماری ہے یا اوپر کے دھڑ میں، اور یہ جو ہے یہ نچلے دھڑ میں ہیوینس پیدا کرتی ہے، اسپائن میں کمزوری ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، لوور لمبس میں بوجھل پن، تھکاوٹ وغیرہ بہت زیادہ محسوس ہوتے ہیں۔ اس میں اور کون سی دوائیں ہیں؟ کونیم چوٹی کی دوا ہے، فاسفورس چوٹی کی دوا ہے، کیلکیریا کاب عموماً جوڑوں میں بھاری پن پیدا کرتی ہے، مگر خاص طور پر گھٹنوں میں اور ٹانگوں میں اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کیلکیریا سلف بھی، کیا کاربوویج بھی، کاربوویج کی کمزوری جو اور طرح کی ہے، یہ اس کا تعلق غالباً کیلشیم کے بگڑنے سے ہے۔ یہ جو دوائیں میں بتا رہا ہوں ان سب میں کیلشیم اثر انداز ہوتا ہے، جوڑوں کے اوپر بعض دفعہ نوڈز بننے شروع ہو جاتے ہیں، اور جہاں تک میرا جائزہ ہے کیلکیریا کارب اور اس سے ملتی جلتی دوائیں کیلشیم کے بیلنس بگڑنے سے ہوتی ہیں، مرض پیدا کرتی ہیں۔ کیلشیم جو ہے اس کا بیلنس جسم میں
تمام دوسرے بیلنس کے مقابلے پر زیادہ سینسٹیو ہے. 9.2 سے لے کر 10 تک وہ پر 100 ملی لیٹر بلڈ یہ اگر نہ رہے تو بہت سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. بعض عورتیں کہتی ہیں کہ جی کمزوری بہت ہے، اس لیے ان کو ہومیوپیتھک علاج تو جو کریں مگر ان کا بلڈ ٹیسٹ اگر دوسری علامتیں نہ ہوں کیلشیم ٹیسٹ ضرور کروا لینا چاہیے. کیلشیم میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ جانور بھینسیں وغیرہ اچھی بڑی چارہ چر کے آئی ہیں، اگر کسی وجہ سے لیول گر گیا ہے تو ایک دم ڈراپ کر جاتی ہیں اور دیکھتے دیکھتے جان نکل جاتی ہے. تو کیلشیم کا لیول بگڑنا جب زیادہ ہو تب بھی، کم ہو تب بھی کئی بد اثرات پیدا کرتا ہے. دانتوں میں اس کا سب سے زیادہ اثر ہے، ہڈیوں کی بناوٹ میں اس کا سب سے زیادہ اثر ہے. اگر ایکسیسو ہو جائے گا تو جوڑوں پہ ہڈیاں اگنے لگ جائیں گی اور جہاں ان کو نہیں اگنا چاہیے. کمی آ جائے گی تو بعض دفعہ سڈن بلڈ پریشر گرتا ہے اور عمومی ویکنیس پیدا ہو جاتی ہے. بعض دفعہ اس کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. اس لیے یہ دوا کیلشیم کی جو بیلنسز ہیں ان پر نظر رکھنی چاہیے. یہ جو دوائیں میں نے آپ کو بتائی ہیں میرا تاثر یہ ہے کہ ان کا کیلشیم کے بیلنس سے تعلق ہے، خواہ وہ اتنا زیادہ نقصان دہ نہ ہوا ہو لیکن جب وہ ایکسٹریم کے قریب پہنچے گا تو کچھ علامتیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں. اگر کم ہو جائے تو کارٹلیج بن جاتی ہیں ہڈیوں کے. دیکھا ہوگا بعض لوگ ہاتھ مڑ جاتے، بازو مڑ جاتے ہیں، کمر خم آ جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہڈیوں میں سختی نہیں رہی، دانت نرم پڑ جاتے ہیں، ان میں جو مناسب سختی ہے وہ نہیں رہتی. تو یہ سارے کیلشیم کے بگڑنے سے ہوتے ہیں. اور ایسی علامتوں میں کیلشیم کا کوئی کمپاؤنڈ مفید ثابت ہو سکتا ہے. اب میں بنزوئک ایسڈ پڑھا رہا ہوں نا آپ کو. پکرک ایسڈ پکرک ایسڈ وہ تو میں ختم نہیں کر بیٹھا نا. وہ بعد میں بتاؤں گا. عموماً پلسٹیلا بھی مفید ہے اس میں، اور فیرم فاس کیلکیریا کالی دیا جائے تو آئرن کی کمی دور کرنے میں بہت مفید ہے. غم کے بد اثرات اور ایموشنز کے نتیجے میں جو بد اثرات باقی رہ جاتے ہیں، سر درد کے علاوہ بھی ان میں پکرک ایسڈ بہت مفید ہے. اور کئی دوائیں آپ کو بتا چکا ہوں، یاد ہے نا آپ کو؟ ایمبراگریسا بھی ہے اور اگنیشیا بھی ہے، نیٹرمیور بھی ہے، ایسڈ فاس بھی ہے، سلیشیا بھی ہے. تو یہ ساری دوائیں ان بد اثرات میں کام آ سکتی ہیں. ان کی تفریق کوئی مشکل نہیں، ویسے اگر غور سے دیکھیں گے تو فرق پتہ لگ جائے گا. میں بتا چکا ہوں ساری چیزیں. فکری ایسڈ ختم. اب بنزوئک ایسڈ. بنزوئک ایسڈ کی ایک خاص علامت جو اسے باقی تمام ایسڈ سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پیشاب میں ہیپورک ایسڈ پایا جاتا ہے. جیسے میں نے اس میں پکرک ایسڈ میں کہا تھا، اس میں سلفیٹس کم ہو جاتے ہیں اور یوریٹس بڑھ جاتے ہیں. اس کے پیشاب میں ہیپورک ایسڈ پایا جاتا ہے جو عام طور پر انسانوں کے پیشاب میں نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو ٹریسز میں ملتا ہوگا، اور اس کے لیے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں. گھوڑے کی پیشاب کی بدبو عموماً لوگوں کو یاد ہوتی ہے، کیونکہ فارم پہ جانے والے ہوں یا دیہات میں رہنے والے ان کو تو پتہ ہی ہے، لیکن ٹانگا سواری تو اکثر نے کی ہوئی ہے. تو جب گھوڑا پیشاب کرتا ہے تو خاص قسم کی ایک تیز سی عجیب بدبو اٹھتی ہے جو اور کسی پیشاب میں نہیں. وہ اس لیے کہ گھوڑے کے پیشاب میں ہیپورک ایسڈ ہوتا ہے، تو اس لیے یہ پیشاب پہچانا جائے گا. اس کا علاج بنزوئک ایسڈ ہے. سمجھے؟ اور یہ بیماری جو ہے پیشاب کی بدبو کی، یہ گھوڑے کے پیشاب کی بدبو کے علاوہ بھی
کیا نہیں، میں وہ اور بات کرنے لگا ہوں، میں اسی بینزوئک ایسڈ کی بات کرنے لگا ہوں. اس بدبو کے علاوہ بھی اس میں پیشاب میں غیر معمولی بدبو اور ایسی بدبو کا پایا جانا شامل ہے جو پیچھے ہی نہ چھوڑے. کپڑے مائیں دھوئیں بھی تو پھر بھی نہ اترے. اور ایسے مریض جہاں جن گھروں میں ہوں ایسے بچے، وہاں گھر میں جاتے ہی پہلا جھونکا جو آتا ہے وہ پیشاب کی بدبو کا آتا ہے. اور کئی لوگ بیچارے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں کہ بڑے بےہودہ ماں باپ ہیں، دیکھو خیال ہی کوئی نہیں بچوں کا. لیکن ان کو بچوں کا نہیں نا پتا کہ بچے کس قسم کے ہیں. ان کا پیشاب ایسا ہے جو پیچھے ہی نہیں چھوڑتا، اور پوترے پہ رنگ بھی ڈال جاتا ہے اپنا. ان کو دھوتے رہیں پھر بھی ایک ہلکا سا رنگ لگا رہ جاتا ہے. اس کی دوا بینزوئک ایسڈ ہے. اور ایسا بچہ عموماً ایک اور مصیبت یہ ہے کہ رات کو نائٹ ویٹنگ بھی کرتا ہے. رات کو سوتے میں بھی اس کا پیشاب نکلتا ہے، اور اس سے تو اور بھی زیادہ مصیبت بن جاتی ہے. سارا گھر بدبو سے بھر جاتا ہے، صبح تک اس میں داغ جم جاتے ہیں. تو ایسی مائیں بیچاری مفت میں بدنام ہو جاتی ہیں. اس لیے بینزوئک ایسڈ ہونا چاہیے، ان کا ڈاکٹر بدنام ہونا چاہیے اس نے کیوں بینزوئک ایسڈ نہیں دی. سمجھے؟ اب آپ یاد رکھنا اس بات کو. اور اس میں باتیں ہیں، اس میں ذہن جو ہے بینزوئک ایسڈ کے مریض کا، وہ اکثر پرانے غموں اور فکروں میں الجھا رہتا ہے. تو ہر شخص کا ذہن کسی حد تک الجھتا ہے، لیکن اس کا مریض اکثر جب غائب ہوتا ہے دماغ اس کا، تو اگر آپ اس سے پوچھیں وہ بتائے تو پتہ لگے گا کسی پرانی چیز میں الجھا ہوا تھا. ورنہ لوگ خوشیوں میں بھی الجھے رہتے ہیں، مستقبل میں بھی بہت لوگ زندہ رہتے ہیں، خوابوں میں رہتے ہیں. لیکن یہ مریض خاص طور پر گزشتہ غموں کے تجربوں اور گزشتہ تکلیفوں کے تجربوں میں پھنسا رہتا ہے. اور ایک علامت اس کی ظاہر ہوتی ہے، لکھنے میں لفظ چھوڑ جاتا ہے. اب لکھنے میں لفظ چھوڑنا اور بہت سی دواؤں میں بھی پایا جاتا ہے، کلیڈیم میں بھی ہے اور بھی بہت سی دواؤں میں ہے. اور وقتی طور پر تحریر کی غلطی ذہن کے الجھاؤ کی علامت ہے، خواہ وہ ماضی میں کسی چیز سے ہو یا مستقبل میں یا وقتی فکر میں. اور بعض دفعہ بہت تیز ذہن کام کرتا ہے اور ہاتھ آہستہ کام کرتے ہیں، اس لیے کسی ایک دوا سے اس کو خاص کرنا ممکن نہیں ہے. جب بھی تحریر میں لفظ چھوٹ رہے ہوں یا جی کی بجائے ڈی لکھ رہے ہوں، ڈی کی بجائے جی لکھ رہے ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ ذہن کو جو توجہ چاہیے تھی ہر وقت کی وہ نہیں دے رہا، یا آگے گزر چکا ہے اور سوچ آگے بڑھ گئی ہے، پیچھے یاد کا سایہ سا ہے جو اس سے کچھ لکھوا رہا ہے. تو ایسے مریضوں کی تحریروں میں جہاں سوچ کی رفتار لکھنے کی رفتار سے آگے بڑھ جائے، یہ غلطیاں پائی جاتی ہیں. اس لیے خام خواہ بینزوئک ایسڈ کو ہر بار سوچنا درست نہیں ہے، یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہاں اگر ایک پریشانی کی علامت ظاہر ہو اور پھر یہ علامت پائی جائے تو پھر بینزوئک ایسڈ اس کو ٹھیک کر دیتا ہے. بعض دفعہ آپ دیکھتے ہوں گے بعض مریضوں کے کلوں پر سرخ چٹاخ پڑ جاتے ہیں، یعنی سرکمسکرائب سرخ. بعض دفعہ تو برفانی موسم میں بچوں کے کلے سرخ ہو ہی جاتے ہیں. اس کی بات نہیں کر رہا، صحت مند نہیں ہوتا یہ، بلکہ کسی مریضہ کے گول کلے پر سرخ نشان ابھرتا ہے، اکثر عورتوں میں ہوتا ہے. وہ بینزوئک ایسڈ کی علامت ہے. یہ صحت کی علامت نہیں بلکہ بیماری کی علامت ہوتا ہے. اس سے پہلے میں نے آپ کو ایک درد کا بتایا تھا، پکرک ایسڈ کا، کہ وہ دن کو شروع ہوتی ہے، رات تک
سکون پاتی ہے کچھ اور سونے کے بعد آرام آ جاتا ہے. پکرک ایسڈ میں اور بینزوئک ایسڈ میں یہ نمایاں فرق ہے کہ اس کی درد سونے کے دوران آتی ہے لیکسس کی طرح اور سونے کے دوران بڑھتی ہے. اکثر آکسیپٹل پیچھے سے ہیڈک شروع ہو جاتی ہے. سینس آف اسمیل کم ہو جاتی ہے. اس میں گاؤٹ کا حملہ خاص امتیاز یہ رکھتا ہے کہ معدے پر بھی حملہ کرتا ہے. معدے میں بعض دفعہ السریشن سے دردیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ عام ہاضمہ خراب ہو, انفلمیشن ہو جائے, لیکن بعض دفعہ معدے میں گاؤٹ ہو جاتا ہے. وہ جو معدے کا گاؤٹ ہے اس کی تفصیل مجھے نہیں پتا, آج تک میرے سامنے کوئی مریض نہیں آیا, لیکن کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر معدے میں دردیں گاؤٹ کی وجہ سے ہوں تو یہ بینزوئک ایسڈ ہی دوا ہے, اور کسی دوا میں ذکر نہیں ملتا. زبان کا سوجنا بتا چکا ہوں میں آپ کو, اس میں نہیں بتایا حضور. اس میں بھی ہے. پکرک ایسڈ میں بتایا تھا میں نے, جی حضور. بینزوئک ایسڈ میں بھی ہے. مرکری میں بھی پایا جاتا ہے ویسے تو. وہ اب سنکونا کی باری آنی ہے, لیکن پتہ نہیں وقت نہ ملے شاید, اس لیے بہتر ہے کہ ایک چھوٹی سی دوا بیچ میں بتا دوں. لوروسیراسس دوا کا نام ہے. LAUR لور, OCER اوسر, اور ASUS اوسس. بڑا ٹیڑھا سا نام ہے لیکن آہستہ آہستہ یاد ہو جاتا ہے. لوروسیروسس. ٹھیک ہے, تو کہہ سکتے دوبارہ لوروسیروسس. مبشر بتاؤ. ہاں مبشر تو بڑا ماہر قابل آدمی ہے ماشاء اللہ. اور تو یہ آفتاب صاحب نہیں آتے ہیں ہماری کلاس میں؟ ہاں 10 میں آتے ہیں. اور آپ بتا دیں, آپ ان کے صاحبزادے ہیں. لوروسیروسس. یہ دوا جو ہے یہ چھوٹی سی دوا ہے, بعض چیزوں میں اچھی کام آتی ہے, اس لیے میں آپ کو بتانے لگا ہوں. بعض دفعہ اچانک فرائٹ ہو جاتی ہے. مثلا بوسنیا وغیرہ میں بچے ہیں جو ان کا میں علاج کر چکا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ کامیابی سے. اس وقت لوروسیروسس تو میرے ذہن میں نہیں آئی تھی, مگر دوسری دواؤں سے کافی اچھا کامیاب علاج ہوا ہے. لیکن یہ دوا یاد آنی چاہیے تھی, کیونکہ یا گہرے غم سے یا اچانک فرائٹ سے اگر کوریا ہو جائے, جسم کانپنے لگ جائے, اور وہ میں بچہ جس کی بات کر رہا ہوں خاص طور پر بچی تھی, اس کو یہ ہو گئی تھی مرض, ڈاکٹر کے پاس آتے ہی وہ کانپنے لگ جاتی تھی, ہر ایک سے ڈر گئی تھی. وہ اس مرض میں لوروسیروسس اچھی دوا ہے. اور خاص طور پر جیسا کہ میں نے بیان کیا نا, ڈاکٹر کے سامنے آنے سے کانپنے لگ گئی. مستقل کانپنا نہیں ہے, رات کو خوابوں میں ڈرے گی تو کانپے گی, کوئی اجنبی آئے گا تو کانپ جائے گی بچی یا بچہ. اور جب بھی ایکسائٹمنٹ ہو کسی چیز سے تو پھر وہ خوف اپنا اثر دکھاتا ہے اور اعصاب جواب دے جاتے ہیں. یہ لوروسیروسس کی چوٹی کی علامت ہے. ڈم ویژن, ویل بیفور دی آئیز. ڈم ویژن میں بھی بہت اچھی ہے. لیکن اور کوئی خاص تفریقی علامت اس کی نہیں ہے. اگر ڈم ویژن میں مثلا روٹا وغیرہ آپ دیتے ہیں اور کئی دوائیں استعمال کرتے ہیں, فائدہ نہ دے رہی ہوں تو یہ بھی ٹرائی کر کے دیکھ لیں. دل کے مریضوں کے لیے یہ بہت اچھی دوا ہے. ایسے دل کے گئے گزرے مریض, خصوصاً بڑھاپے میں, نسبتاً بڑھاپے میں, یہ دوا واقعتاً بہت مفید ہے, کیونکہ اس میں عام طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ لیرنگز میں دل کے مریضوں کی کنسٹرکشن ہوتی ہے اور بار بار اس کنسٹرکشن کے دورے بڑھتے ہیں اور سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے.
ایسا ایک مریض کل بھی میرے پاس آئے ہوئے تھے، ان کو میں نے دوسری دوا دی ہے بعض دوسری علامتوں کی وجہ سے، مگر اگر ان سے فائدہ نہ ہوا تو پھر لوروسیراس میرے ذہن میں ہے کہ یہ دی جائے گی۔ اس میں ڈاکٹر جو دمے والا سونگنے کی چیز ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ انہیلر۔ دوائی کیا ہوتی ہے؟ وینٹولن وغیرہ۔ ہاں، وہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں، وہ پکڑا دیتے ہیں۔ دل کا مریض پہلے ہی بیچارہ کمزور، اس کو ہارٹ فیلئر کی طرف بڑھا کے لے جاتے ہیں۔ تو ان کو تو میں نے منع کر دیا تھا کہ انہیلر نہیں لینا، سوائے اس کے کہ آپ سمجھیں کہ ضرورت اتنی شدید اور اچانک ہے کہ آپ کا چارہ کوئی نہیں، مگر عموماً انہیلر سے اجتناب کریں۔ یہ دوا انہیلر سے بچانے میں ایک بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ڈیفیکلٹ بریدنگ، سفوکیشن، oppression of chest, gasping in heart region. گیسپنگ تو کیوں ہوتی ہے لیکن ہارٹ ریجن سے اٹھتی ہے یہ۔ ameliorated by lying down, clutching at the heart and palpitation. ایک دم یوں لگتا ہے جیسے دل کو کچھ ہوا اور یوں انسان ہاتھ مارتا ہے دل پر۔ mitral regurgitation میں بھی یہ بعض دفعہ کیوریٹو ثابت ہوتی ہے، جو خون کے واپس جانے سے پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، mitral regurgitation، mitral، ہاں جی، ریگرجیٹیشن۔ اچھا، گرگی نہیں، یاد رکھ لیں لوگ سب اچھی طرح۔ mitral regurgitation، ٹھیک ہے، اور آر بھی نہیں، گرجیٹیشن، ٹھیک ہے۔ ہاں، mitral regurgitation، ٹو ریگرجیٹیٹ۔ ہاں ہاں وہ ٹھیک ہے۔ وہ جب ویلوز کمزور ہوں اور دل واپس اترتا ہے تو اس کے واپس اترنے کی جو سرسراہٹ ہے وہ مریض کو محسوس ہوتی ہے، اور ڈاکٹر بھی جب لگاتا ہے تو وہ اس آواز کو محسوس کرتا ہے۔ مرمر۔ ہاں وہی سرسراہٹ، میں مرمر کو کہہ رہا ہوں۔ مرمر کیا کوئی اور نہ ترجمہ ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، سوری۔ تو اس کے لیے یہ دوا مفید ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا دل پر بہت گہرا اثر ہے۔ ویلز کو ٹون دیتی ہے، ان کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے، اور وہ کمزوری جس کے نتیجے میں وہ خون واپس جاتا ہے اس کے راہ میں یہ دوا حائل ہو پھر یعنی اس کو ٹھیک کر دیتی ہے کمزوری کو۔ وہ کھانسی جس کا دل کی کمزوری سے تعلق ہو، نروس کھانسیاں، دل کی کمزوری کی وجہ سے بار بار دھانس اٹھنا، ان میں یہ بھی بہت مفید ہے، اور اسپونجیا بھی بہت مفید ہے۔ اسپونجیا بھی ایسے مریضوں کے لیے چوٹی کی دوا ہے۔ اس دوا میں عام طور پر بعض اور دوائیں بھی ہیں، وہ میں بتاؤں گا بعد میں، اب تو وقت نہیں رہا۔ نلاہٹ آ جاتی ہے مریض کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آکسیجن کی کمی واقع ہو رہی ہے، اور سانس میں جو گیسپنگ وغیرہ، اس سے تباً یہ توقع ہوتی ہے کہ مریض کے اوپر نلاہٹ آئے، لیکن سب مریضوں کے منہ پر نلاہٹ نہیں آتی، بلکہ بعض پیل ہو جاتے ہیں، ان کی دوائیں الگ ہیں۔ نلاہٹ والی دواؤں میں ایک یہ بھی شامل ہے۔ ہاتھوں، پاؤں، ان میں یا چہرے پر بھی اگر نلاہٹ کے آثار ظاہر ہو رہے ہوں تو کاربو ویج اس میں بڑی چوٹی کی دوا ہے، کاربو اینیمیلس بہت چوٹی کی دوا ہے، اور اگر اسپیزم کی وجہ سے شدت کی نلاہٹ ہو اور مرگی کا سا دورہ پڑے تو پھر کیوپرم اس کا علاج ہے۔ لیکن یہ ساری نلاہٹیں وقتی طور پر کسی عضو میں خون کی آکسیجن کی کمی کی علامت ہیں، اور اس دوا میں بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ پیرالیٹک سمٹم پائی جاتی ہے لنگز میں، اس کے ارد گرد یعنی چھاتی کے اندر، اس لیے بعض دفعہ جو ڈایافرام ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اس میں ایک قسم کا فالج سا پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے نتیجے میں سانس باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ انہیل کرنا نسبتاً آسان ہے، کیونکہ انہیل کرنے میں ڈایافرام کو پش کر کے نیچے کرنے والے مسل کام کر رہے ہیں، اور پھر ڈایافرام خود اپنی طاقت سے اوپر ابھرتا ہے تو سانس کو باہر نکالتا ہے۔ وہ بیماری
اس کو بھی یاد دلاتی ہے لوروسیروسس، سمجھے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر اندرونی دل سے تعلق رکھنے والی اس کے ارد گرد جو آپریٹس چل رہے ہیں ان کے فالجوں سے بھی اس کا تعلق ہے. اب میرا خیال ہے وقت ختم ہو گیا کیونکہ دروازہ کھل رہا ہے. ایک منٹ جی ہاں وہ جلدی سے کر لیں، 1 منٹ میں 2 سوال چلیں. جی کتنی؟ اچھا وہ تو ڈاکٹر نے معلوم ہوتا ہے جوڑ ٹھیک نہیں ڈالے ہیں، آپریشن کرتے کوئی نقص پہنچا دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کارنیا کے لیے ایک دوا بہت اچھی ہے میرے خیال میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. ہاں بیراٹاکاب آنکھ کی کمزوریوں کے لیے جس میں کارنیا انوالوڈ ہو، اور بعض دفعہ کارنیا میں وہ اوپیک مادہ بیٹھ جاتا ہے، اس سے یہ ساری علامتیں ظاہر ہوتی ہیں جو آپ بتا رہی ہیں. اس کی چوٹی کی دوا بیراٹاکارب ہے، اور خاص طور پر اس لیے یہ اس میں مفید ہوگی کہ بڑی عمر کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بڑی عمر سے مراد ارذل العمر نہیں بلکہ 50 سے اوپر اگر ارذل العمر کی علامتیں وقت سے پہلے ظاہر ہونی شروع ہو جائیں، یعنی 50 کی عمر بڑی عمر تو ہے لیکن ایسی تو نہیں کہ حواس باختہ کر دے کسی کو، وہاں اگر حواس پر اثر ذرا وقت سے پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جائے تو اس میں بیراٹاکارب ایک چوٹی کی دوا ہے. یہ میں آپ کو پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد پڑھاؤں گا. چائنا اور بیراٹاکارب اور باقی اور دوائیں. اور ایک جو اہم دواؤں کا دور ہے وہ ختم کرنے کے بعد پھر میرے ذہن میں یہ ہے کہ آپ کو دہرائی بھی جلدی جلدی کرواؤں اور بیماریوں کے نقطۂ نگاہ سے پھر رستے بتاؤں واپسی کے کہ دواؤں تک کس طرح پہنچنا ہے انشاءاللہ. پھر 1 سال کے بعد پھر کافی ہو جائے گا، پھر آپ لوگ اپنے طور پہ کام کریں، پھر میں اور وقت کسی اور جگہ صرف کروں گا. ٹھیک ہے، خدا حافظ، السلام علیکم. ہاں جی اچھا 1 منٹ اور مجھے دے دینا تھوڑا سا. ہاں انہوں نے پوچھا ہے کہ ان کو سی سکنس کی بہت تکلیف ہے اور نہ صرف سکنس بلکہ ایموشنز بھی شروع ہو جاتے ہیں. اچھا سی سکنس میں تو میں کئی دوائیں دیتا ہوں، اس میں یہ جو ہے کاکولس بہت اچھی ہے. ہاں کاکولس اچھی ہے، ایپیکاک اور کاکولس ملا کر آرسنک ملا کر تینوں دوائیں بہت اچھا کام کرتی ہیں. اور موشنز اور چکر سی سکنس یہ تو ایپیکاک میں بھی آ سکتے ہیں. اور کون سی؟ کاربو ویج میرا نہیں خیال، لیکن کر کے دیکھیں بھی جی. نقصوامیکا میں اسہال نہیں ہوتے، اسہال والی دوا ڈھونڈ رہی ہیں جس میں اسہال بھی ہوں اور متلی اور چکر بھی ہوں. وہ عموماً آرسنک اور یہ جو ہے یہ زیادہ تر کور کر لیں گے اس کو انشاءاللہ. اور کاکولس اور ایسے جو موشن سے چکر تعلق رکھتے ہوں ان میں برانیا بھی بڑی مفید ہے، اور نائٹرک ایسڈ بھی. نائٹرک ایسڈ الٹ ہوتی ہے، نائٹرک ایسڈ میں موشن سے آرام آ رہا ہوتا ہے اور برانیا میں موشن سے تکلیف بڑھتی ہے. کیونکہ کیریج میں نائٹرک ایسڈ کا آرام آتا ہے کہ نہیں؟ کیریج میں سفر کرنے سے اگر نام غلط یاد رہا ہوا ہو تو یاد رکھنا، رمضان کے بعد اس کو درست کر دیں گے. السلام علیکم.